السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ بچوں کو زبردستی نماز پر مجبور مت کرو، محبت سے دین سکھانے کا راز۔ اکثر ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، سمجھانے کے باوجود ٹال مٹول کرتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ غصہ، ڈانٹ ٹپٹ اور بعض اوقات مار۔ مگر کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور حکمت ہے؟ آج ہم ان سب سوالوں کا جواب محبت بھری گفتگو میں ڈھونڈیں گے۔ بچہ ایک ننھا پودا ہے۔ اگر آپ اسے پانی، دھوپ اور پیار سے سینجیں گے تو وہ تناور درخت بنے گا، لیکن اگر آپ اسے زور زبردستی سے کھینچیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ جب ہم بچوں پر نماز کا دباؤ ڈالتے ہیں تو وہ نماز کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ بچے کسی چیز سے ضد میں دور ہو جاتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی دین سے بھی دوری پیدا ہو جاتی ہے اگر ہم سختی کریں گے تو۔ ایک حدیث میں ہے کہ دین آسان ہے اور جو دین میں سختی کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا، یعنی دین کو سہولت کے ساتھ اپنانا ہے، نہ کہ جبر کے ساتھ۔ اس میں ایک آپ کو مثال دینا چاہوں گی۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو ہر وقت نماز کے لیے ڈانٹتی تھی۔ بچہ نماز پڑھ بھی لیتا مگر چہرے پر خوشی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے چھپ کر کہا، امی مجھے نماز اچھی لگتی ہے، لیکن جب آپ ڈانٹتی ہیں تو میرا دل نہیں چاہتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بچہ نماز کو بوجھ سمجھنے لگا کیونکہ محبت کی بجائے زبردستی استعمال ہوئی۔ ہمیں سب سے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بچوں کو سختی سے دین نہیں سکھایا۔ جب چھوٹے بچے مسجد میں آتے تو آپ ان کے ساتھ نرمی کرتے۔ اگر بچہ نماز میں کھیلتا تو آپ اس پر ناراض نہیں ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر بچہ رو رہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مختصر کر دیتے تاکہ ماں کو مشکل نہ ہو۔ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو پھر ہم کیوں اپنے بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں؟ ایک مثال ہے میرے پاس کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے اور بہت دیر تک سجدہ کیا۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر کھیل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب تک سجدہ ختم نہیں کیا جب تک وہ خود نہ اتر گئے۔ سوچئے، یہ ہے بچوں کے ساتھ محبت کا رویہ۔ میں آپ کو کچھ ایسے سنہری اصول بتاؤں گی جو بچوں کو نماز کی طرف راغب کرتے ہیں۔ نماز کو دلچسپ اور آسان بنائیں۔ بچوں کو نماز ایک پیارا عمل لگنا چاہیے، نہ کہ سزا۔ مثال کے طور پر چھوٹے بچے کے لیے رنگین جانماز، خوشبو والا عطر اور خوبصورت چھوٹی سی ٹوپی اس کو دیں۔ مثال قائم کریں، جیسے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ خود نماز پڑھیں گے تو بچے خود بخود اس طرح آئیں گے۔ اگر والد اذان پر اٹھ جائیں تو بیٹے کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوگی کہ میں بھی ابو کے ساتھ جاؤں۔ حوصلہ افزائی کریں، بچوں کی تعریف کریں۔ بچے نے 2 رکعت بھی پڑھ لی، خوشی کا اظہار کریں، چھوٹا سا انعام دیں، تعریف کے کلمات کہیں۔ اس سے بچہ مزید محنت کرے گا۔ کہانیوں کے ذریعے سکھائیں۔ کہانیوں میں بڑی طاقت ہے۔ نبیوں کی کہانیاں، صحابہ کرام کی کہانیاں، یا پھر سادہ سی بات ہے کہ ایک بچہ جنت میں نماز پڑھنے کی وجہ سے گیا۔ کہانیاں بچے کے دل پر زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ دعا کریں، سب سے بڑھ کر دعا۔ ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کے لیے اللہ سے مانگیں کہ وہ انہیں دین کی محبت دیں۔ یہ 5 پوائنٹ ایسے تھے جس سے ہم اپنے بچوں کو نماز کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ فجر کے وقت بچے کو دھکے سے نہ اٹھائیں بلکہ نرمی سے جگائیں۔ پیار سے اس کے کان میں کہیں، میرے بیٹے یا بیٹی، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر بچہ نہیں اٹھتا تو مایوس نہ ہوں، صبر کریں، وقت کے ساتھ دل نرم ہوگا۔ عید کے دن بچوں کو نماز عید کے لیے لے کر جائیں تاکہ انہیں اجتماع کی خوبصورتی کا اندازہ ہو۔ گھر میں نماز کو خوشی کا موقع بنائیں، جیسے سب مل کر باجماعت نماز پڑھیں، پھر مل کر سب دعا کریں۔ اس کی ایک مثال ہے میرے پاس۔ ایک باپ نے بیٹے کو فجر کے لیے جگایا، بیٹا نہ اٹھا۔ باپ نے پیار سے کہا، بیٹا آج ہم اللہ سے اپنی خواہش مانگنے جا رہے ہیں۔ بچہ خوشی سے اٹھ گیا۔
یہی محبت بڑا انداز بچے کے دل کو نرم کرتا ہے۔ یاد رکھیں، بچہ دین کو وہی سمجھے گا جو آپ کا رویہ ہوگا۔ اگر آپ کا رویہ محبت بھرا ہے، بچہ سمجھے گا دین سکون ہے۔ اگر آپ کا رویہ سخت ہے، بچہ سمجھے گا دین بوجھ ہے۔ اسلام کی بنیاد محبت ہے، اور جب دل میں محبت ڈال دی جائے تو بچہ خود دین کی طرف بھاگتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایک لڑکے سے پوچھا گیا، تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو امی ابو خوش ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ ہے محبت کا جادو۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ دین خوشی ہے، بوجھ نہیں، تو وہ خود بخود نماز کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ پیارے والدین، آج ہم نے یہ سمجھا کہ دین کو بچوں پر تھوپنے کی بجائے محبت سے سکھانا چاہیے۔ یاد رکھیں، نماز کا درخت زبردستی سے نہیں اگتا، بلکہ محبت اور دعا کے پانی سے پروان چڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید ہے آج کی باتیں آپ کو دل لگی ہوں گی۔ یاد رکھیں، بچوں کو دین سکھانے کا سب سے بڑا راز زبردستی نہیں بلکہ محبت ہے۔ جب ہم محبت سے رہنمائی کرتے ہیں تو بچے خود نماز اور دین سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں۔ مزید فائدہ مند ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اب آخر میں ایک چھوٹی سی دعا پڑھتی ہوں۔ اللہم اجلنا مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری دعا قبول فرما۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔